امتحانات کے دنوں میں چند چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ امتحان میں آپ کو کامیابی حاصل ہو، اچھے نمبر آئیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ یکسوئی کا بہت خیال رکھیں۔ ویسے طالب علم کو ہمیشہ یکسوئی کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پہ ان دنوں میں جب امتحانات ہو رہے ہوں، ان دنوں میں ایسی چیزوں سے ضرور اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے جس سے ذہن میں خلفشار پیدا ہو، یکسوئی ختم ہو، پریشانی ہو۔ یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ایک تو ٹیلی فون کا کم سے کم استعمال کریں۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ سے ان دنوں میں جان چھڑائیں۔ اس سے بہت سارے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، کہیں سے کوئی خبر آ گئی، کوئی بریکنگ نیوز آ گئی الٹی سیدھی، تو اس میں دماغ آپ کا الجھ جائے گا۔ تو ان چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں تو بہتر ہے۔ جیسے زنا حرام ہے تو زنا کے جو اسباب ہیں وہ بھی، اس لیے لا تقربوا الزنا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جیسے زنا کرنا حرام ہے، زنا کے قریب جانا بھی۔ تو ایسے اسباب جس سے یکسوئی میں خلل واقع ہوتا ہو تو ان سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ ٹیلی فون کے قریب جائیں گے تو پھر ٹیلی فون تو ہر مصیبت ساتھ لے کر آئے گا۔ تو ان دنوں میں سوشل میڈیا کے استعمال نہ کریں۔ ٹیلی فون بقدر ضرورت بوقت ضرورت استعمال کریں۔ سیاسی جھگڑوں میں پڑھنا، کی خبروں میں دلچسپی لینا، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ علم اپنا کچھ حصہ آپ کو جب دے گا جب کہ آپ اپنے آپ کو مکمل علم کے حوالے کر دیں۔ یہ جو ہماری استعدادیں کمزور ہیں، رجال کار پیدا نہیں ہو رہے، تو رجال نہیں پیدا ہو رہے تو کیا پیدا ہو رہی ہیں پھر؟ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ محنت نہیں کرتے لوگ، اور جو محنت کے مواقع ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک کام پہ پورا دھیان دیں، توجہ دیں، تو دیکھیے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو ان دنوں میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ دوسرے کہ ایسی باتیں ہیں جن سے ذہن میں خلفشار پیدا ہو سکتا ہو۔ گھر میں بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ تو چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں اس کو روک دیں، ان جھگڑوں کو روک دیں۔ تو گھر سے بھی، گھر والوں کو بھی تاکید کر دیں کہ ہمارے امتحانات ہونے، تو وہاں سے آپ کو ایسی کوئی خبر نہ دیں جو آپ کے ذہن کو پریشان کر دے اور آپ کی جو امتحانات کے یکسوئی جو چاہیے وہ یکسوئی ختم ہو جائے۔ آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں طلباء کے نا، آپس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ان سے بھی بچیں، اس سے یکسوئی پیدا ہوگی۔ یکسوئی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد آدمی کا دماغ چلتا ہے اور یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ جو چیز آپ محفوظ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ یاد بھی رہے گی۔ اگر آپ کا دماغ گھر میں بھی لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چلا ہوا ہے، کچھ سیاسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ معلومات بھی ادھر ادھر سے آ رہی ہیں، تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے آپ کے لیے۔ بس ہمت کرنی پڑے گی اس کے لیے، کیونکہ جب کوئی چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے، انسان کے معمولات میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمت کر لیں۔ ایک بہت بڑا موقع، ہر موقع کو دیکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا کثرت سے استعمال ہے، جتنی اس کو استعمال کرنے میں آسانی ہے اور جتنی اس میں دلچسپی کی چیزیں ہیں، حلال اور حرام ساری ملا کے، تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ کمزوری ہے ہمارے لیے۔ اپنی اس کمزوری کو طاقت بنائیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہمت کر کے اس کو چھوڑیں، ہمت کر کے اس کو چھوڑیں۔ نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو اپنے آپ پر کنٹرول حاصل ہو جائے کہ اپنے آپ کو وہ روک دے، تو یہ ایسا آدمی پھر بہت آگے جائے گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم نے ان کو رہنما بنایا، ہادی بنایا جب انہوں نے صبر کیا۔ جب آپ صبر کریں گے، صبر کے تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ صبر علی الطاعات بھی ہے، نیکیوں پر استقامت دکھانا۔ صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو قیادت ہوتی ہے،
ان کی تربیت کے لیے اس طریقے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ ان کو بعض حلال چیزوں سے بھی منع کیا جاتا ہے. جو رمضان میں کھانا پینا ممنوع ہو جاتا ہے وہ تو تربیت ہے صبر کی، مشقت برداشت کرنے کی. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی میڈیا، سوشل میڈیا اور ٹیلی فون اور میسیج سے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کہاں تک آگے جائیں گے. اور یہ تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، بار بار شیطان خارج کرتا ہے کہ نہیں دیکھیں، اس نفس بھی چاہتا ہے. تو چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، آپ ہمت کر لیں تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی آپ کے خلاف عدالت میں بھی نہیں جائے گا، کوئی اور نقصان بھی نہیں ہوگا. تو آپ سیکھیں، مشق کریں اپنے نفسانی رجحانات کو روکنے کے لیے. نفسانیت کے جو رجحانات ہوتے ہیں یا اپنے بعض جائز چیزیں بھی ہوتی ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشش کریں. تو اس کا بہت انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو، روحانی لحاظ سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور علمی لحاظ سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت فائدہ ہوگا. اگر اپنے آپ کو آپ خواہشات کے حوالے کرتے ہیں کہ جو دل میں خیال پیدا ہو اس طرف چل پڑے ہیں، ادھر خیال پیدا ہو گیا، تو آپ کی صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، قوت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس لیے آج جب نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس قدر بغیر کسی منصوبہ بندی کے، بغیر کسی اس کے اپنے آپ کو خواہشات کے میں ڈال دینا. تو یہ تو انسان کی صحت، انسان کی جو جسمانی صحت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جو دل و دماغ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی وہ ضائع ہوتی ہیں اس سے بہت. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو آپس کے جھگڑوں سے بھی بچیں اور گھر والوں کو بتا دیں کہ ہمارے امتحانات ہو رہے ہیں، کوئی پریشانی کی خبر ہمیں نہ دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے امتحانات ہو رہے ہیں لہٰذا ہم بہت کم آپ سے رابطہ کریں گے. اور یہ بھی ان سے درخواست کر دیں کہ ہمارے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے؟ اور سوشل میڈیا سے بچیں اور محنت کریں، کوشش کریں. ہر آدمی کوشش کرے، ہر طالب علم امتحان میں کہ میں اتنے نمبر حاصل کروں گا. تو ہدف آدمی کو اونچا رکھنا چاہیے. اور آپ کا یہ خیال ہے کہ 80% نمبر آپ کے آئیں گے تو آپ کوشش کریں کہ 100% نمبر ہو. باقی انشاءاللہ پھر تو ان دنوں میں تھوڑی امتحان کے بارے میں کوئی بات چیت کریں گے. امتحان کیسے دینا چاہیے، اس کی کیسے تیاری کرنی چاہیے، اس کے نوٹس وغیرہ کیسے لکھنے چاہیے، ماحول کیسا چاہیے اس کے لیے، پرچہ کیسے حل کرنا چاہیے، پرچہ جب سامنے آئے تو کیا کن چیزوں کو مقدم کرنا چاہیے، یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب